رٹا لگاؤ ثانیے میں سمجھ جاؤ گے، یعنی کتنی افسوس کی بات ہے اگر ہم، لیکن اچانک پہلے دن ہی ایک بندہ اسکول سے آیا ہوتا ہے، کالج سے آیا ہوتا ہے، حفظ سے آیا ہوتا ہے، اس کے سامنے آپ بیٹھ کر کہتے ہیں بھائی اسم اس کو کہتے ہیں، فعل اس کو کہتے ہیں۔ بات یہ ہے جو ہم سے غلطی ہوتی ہے وہ یہ ہے، بلکہ یہ غلطی ہم سے سیکھنے کے دوران ہوتی ہے کہ ہم الفاظ اب آتے ہیں ان غلطیوں کی طرف جن غلطیوں کی وجہ سے ہم عربی زبان سیکھ نہیں پاتے۔ ساتھیوں نے ابھی بھی ہمارے کمنٹ آئے تھے، کل والے سبق میں میسج بھی آتے رہتے ہیں، اور آپ دیکھتے بھی ہیں کہ 6 سال 5 سال 8 سال ہم گزار دیتے ہیں، اس کے باوجود عربی بول چال ہماری کمزور رہ جاتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ آخر کیا وجہ ہے کہ ہم اتنا کچھ پڑھنے کے باوجود ہماری بول چال کمزور ہوتی ہے؟ تو ہم نے اپنی محدود معلومات کے مطابق چند وجوہات لکھی ہیں، اور ہم نے تو صرف اشارے لکھے ہیں، تفصیلاً ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ پہلی جو غلطی ہوتی ہے، پہلی غلطی عربی زبان کے سیکھنے میں وہ یہ ہے کہ کتابی طور پر ہم اس کو سیکھتے ہیں، کتاب میں ہم پڑھتے ہیں، کتاب میں ہم قواعد بھی پڑھتے ہیں، صرف بھی پڑھتے ہیں، نحو بھی پڑھتے ہیں، لیکن اس کو ہم بولنے کی زبان نہیں بناتے۔ یہ بڑی اہم بات ہے کہ کتاب میں تو ہم پڑھ رہے ہیں، مطالعہ بھی کر رہے ہیں، بلکہ ترجمہ بھی کر رہے ہیں، لیکن بولنے کی زبان ہم اس کو بناتے نہیں ہیں، یعنی اس کو ہم بطور سبق کے پڑھتے ہیں، بطور زبان کے نہیں پڑھتے۔ عربی زبان کو جو ہم پڑھتے ہیں اس کو ہم بطور زبان کی نہیں پڑھتے۔ ظاہر سی بات ہے، زبان تو کہتے ہیں کہ وہ الفاظ، وہ اصوات، وہ جملے جو ایک دوسرے کو سمجھانے کے لیے، تفاہم کے لیے، معلومات ایک دوسرے تک پہنچانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، لیکن ہم اس کو صرف وسیلہ بناتے ہیں پڑھنے کا، پڑھتے ہیں اس کو، اس کے قواعد پڑھتے ہیں، بولنے کی کوشش نہیں کرتے۔ تو یہ پہلی غلطی ہے، اور اس غلطی میں ایک یہ بھی ہے جو کل ہم نے تذکرہ کیا تھا کہ صرف و نحو کو بول چال سے پہلے پڑھنا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی غلطی ہے کہ اچھا ہم اس کے مخالف نہیں ہیں، جس طرح کہ الطریقۃ العصریہ یا دوسری کتابوں میں اہم قواعد کو زبان کے ساتھ ساتھ ذکر کر دیا گیا ہے۔ یہ بڑا اچھا طریقہ ہے۔ ہم اس چیز کے مخالف ہیں، اس کو ہم غلط سمجھتے ہیں کہ خشک قواعد صرف الگ ذکر کر دیے جائیں، وہ رٹا لگایا جائے ان کو۔ اب اولا میں طلبہ کیا کرتے ہیں، استاد جی اس کا کیا مطلب ہے؟ اس سال رٹا لگاؤ ثانیے میں سمجھ جاؤ گے، یعنی کتنی افسوس کی بات ہے، اگر ہم نے ثانیے میں ہی سمجھنا ہے تو میں ابھی سے رٹا کیوں لگاؤں؟ ایک سوال ہے نا کہ اگر میں نے ثانیے میں ہی سمجھنا ہے، ابھی مجھے سمجھ نہیں آنا، تو پھر میں ابھی سے رٹا کیوں لگاؤں؟ یہ بڑی اہم بات ہے، اس پر توجہ ہونی چاہیے۔ تو اس لیے زبان کو بطور زبان کے لیا جائے، چونکہ اولا کی بات ہوئی ہے تو ہم اس کا آپ کو بتا دیتے ہیں۔ ایک ایمرجنسی طور پر اس کا ایک اچھا حل یہ ہے کہ درس نظامی کا جو پہلا درجہ ہے، درجہ اولا ہے، اس میں عید الاضحیٰ تک صرف و نحو کے بجائے پورا دن عربی زبان کے لیے رکھا جائے۔ 1 گھنٹے میں عربی زبان کے مفردات ہو، دوسرے گھنٹے میں عربی زبان کی جملے ہو، تیسرے گھنٹے میں عبارات ہو، بالکل مختصر عبارات۔ خلاصہ یہ کہ پورا دن عربی کے ساتھ گزر جائے۔ 40-50 دن میں اگر دن میں وہ 10 الفاظ بھی یاد کر رہے ہیں، تو اگر وہ 500 کے قریب الفاظ یاد کر لیں 40-50 دن کے اندر، اس کے بعد آپ ان کے سامنے تذکرہ کریں گے کہ اسم اس کو کہتے ہیں، فعل اس کو کہتے ہیں، حرف اس کو کہتے ہیں، تو وہ سمجھ جائیں گے، ان کو کچھ نہ کچھ سمجھ ہوگی۔ لیکن اچانک پہلے دن ہی ایک بندہ اسکول سے آیا ہوتا ہے، کالج سے آیا ہوتا ہے، حفظ سے آیا ہوتا ہے، اس کے سامنے آپ بیٹھ کر کہتے ہیں بھائی اسم اس کو کہتے ہیں، فعل اس کو کہتے ہیں، اچھا اس کی مثال بتاؤ زید۔ عجیب بات یہ ہے کہ طالب علم بیچارہ مثال کو بھی رٹا لگاتے ہیں، اب اس کے پاس اس کے علاوہ کوئی مثال ہی نہیں ہے۔ حالانکہ قانون کس چیز کے لیے بنتا ہے؟ قانون اس چیز کے لیے بنتا ہے جو بہت زیادہ وقوع پذیر ہو، اس کے لیے ہم قواعد بناتے ہیں، اس کو مرتب کرتے ہیں۔ اس بیچارے کے پاس ایک ہی مثال ہوتی ہے، ضرب زید عمرا، بس زید نے عمر کو مارا۔ تو یہ چیز ہے۔ دوسری بات یہ ہے جو ہم سے غلطی ہوتی ہے وہ یہ ہے، بلکہ یہ غلطی ہم سے سیکھنے کے دوران ہوتی ہے کہ ہم الفاظ کے تلفظ پر توجہ نہیں دیتے، الفاظ کے تلفظ پر توجہ نہیں دیتے، خاص کر عربی زبان میں تو بہت چھوٹی سی تبدیلی ہو تو اس کی وجہ سے معنی کے اندر تبدیلی آ جاتی ہے۔
تو تلفظ پر بہت زیادہ توجہ دینی چاہیے، اور خاص کر شروع کا جو عمر ہے اس کے اندر سیکھنا آسان ہوتا ہے، بعد میں بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے وہ غلطیاں جو ہمیں عادت ہو جاتی ہے ان کو ٹھیک کرنا۔ تو یہ چیز ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ قواعد بھی ہم پڑھ لیتے ہیں، کتاب بھی ہم کرتے ہیں، لیکن روزانہ بولنے اور سننے کی عادت ہم نہیں ڈالتے۔ بولنے اور سننے کی عادت ہم نہیں ڈالتے، ہم اس انتظار میں ہوتے ہیں کہ ایک دن آئے گا ہم بالکل زبردست عربی سیکھ جائیں گے، پھر ہم دنیا کے سامنے نمودار ہو کر کے بڑی اعلیٰ عربی بولیں گے۔ اس سے پہلے ہم نہیں بولیں گے، ہم اس کو بولنے کی زبان نہیں بناتے، بولتے نہیں ہیں اس کو، ہم سنتے نہیں ہیں۔ اچھا، سننے کا معاملہ یہ بڑا اہم ہے۔ سننے کے ساتھ جو سماعت ہے اس کے ساتھ بڑا ظلم ہوتا ہے۔ سننے کی کوئی ترتیب نہیں ہوتی، کوئی ترتیب ہی نہیں ہوتی، حالانکہ یہ بہت ضروری ہے۔ کسی بھی زبان کو سیکھنے کے لیے سننا بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ نے کوئی زبان سنی نہ ہو اور آپ اس کو سیکھ جائیں؟ ہو سکتا ہے آپ اس کے فہم کو سیکھ جائیں گے، اس کا ترجمہ سیکھ جائیں گے، لیکن بولنے کے لیے سننا لازمی ہے، اور اس میں بہت زیادہ کوتاہی ہوتی ہے۔ انشاءاللہ ہم انہی اسباق میں ایک دن ہم رکھیں گے، اور اس کے اندر ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ کو کیا سننا چاہیے۔ اگر آپ متوسط لیول کے ہیں تو آپ کو کیا سننا چاہیے، اگر آپ ابتدائی ہیں تو آپ کو کیا سننا چاہیے، اور اگر آپ متقدم ہیں، آپ نے تخصص فی اللغت العربیہ کیا ہوا ہے، تو آپ کو کیا سننا چاہیے، کیا پوڈ کاسٹ، کون سی پوڈ کاسٹ آپ کو دیکھنی چاہیے، کون سے پروگرام آپ کو سننے چاہیے، کون سے کارٹون آپ کو دیکھنے چاہیے۔ انشاءاللہ ایک سبق ہم اس کا مستقل رکھیں گے، اس لیے کہ آج جو ہم بات کر رہے ہیں وہ اس حوالے سے کر رہے ہیں کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے ہم عربی زبان سیکھ نہیں پاتے، یا اگر سیکھ لیتے ہیں تو اس کے بعد بڑی غلطیاں ہوتی ہے۔ تو تیسری بات یہ تھی کہ ہم عربی سنتے نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے یہ، اس پر توجہ دینی چاہیے۔ چوتھی بات کیا ہے؟ غلط چیز کو ترجیح دینا۔ مطلب اب بالکل ہم متقدم مبتدی لیول کے ہوتے ہیں، ابتدائی سیکھنے والے ہوتے ہیں، لیکن کتاب ہم اٹھاتے ہیں بڑی مشکل کتاب ہم اٹھاتے ہیں۔ جیسے آج سے بہت زیادہ تقریباً 10 سال پہلے کی بات ہوگی، جب ہم نے سنا کہ وحی القلم بڑی اچھی کتاب ہے، تو میں نے یہ کتاب اٹھائی کہ چلو بڑی اعلیٰ کتاب ہے، اس کو پڑھ لیتے ہیں۔ تو 10 سال پہلے ہمیں کیا سمجھ آنا تھا، اس کا کچھ بھی سمجھ نہیں آیا، تو مشکل ہوتا ہے۔ اس لیے ایسی کتاب ہمیں پڑھنی چاہیے جو ہمارے لیول کے مطابق ہو، ترجیح ایسی کتاب کو دینی چاہیے جو ہمارے لیول کے۔ اب ہم سمجھتے ہیں کہ میں دور حدیث میں ہوں تو میں اولیاء کی کتاب کیوں پڑھوں، میں طریقۃ العصریہ کیوں اٹھاؤں، میں معلم الشاہ کیوں اٹھاؤں؟ اس میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے۔ اگر آپ زبان سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ اٹھائیں، یہ کتابیں لکھی ہی اسی لیے گئی ہیں تاکہ آپ ان کے ذریعے سے عربی زبان کو سیکھیں۔ تو غلط ترجیح دینا، اور خاص کر یعنی کتابوں کے حوالے سے کہ مشکل مواد کو پڑھنا، حالانکہ تدرج ہونا چاہیے، یعنی سب سے پہلے آسان، پھر اس سے کچھ مشکل، پھر اس سے کچھ مشکل، پھر اور مشکل۔ اب ہم کیا کرتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ پہلے دن سے ہی بولنے لگ جائیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ میں نے ایک ساتھی کو عربی زبان پڑھانی شروع کی، تو شروع میں اس کو بالکل مختصر مفردات بھیجتا تھا، تو وہ اس کے ذہن میں آیا کہ شاید اس استاد کو عربی آتی نہیں، اس لیے مجھے اتنی آسان چیزیں بتا رہا ہے۔ کسی کو اس نے بولا بھی کہ اس استاد کو تو ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کے علاوہ کچھ آتا ہی نہیں ہے۔ حالانکہ ہم طالب علم کو دیکھ کر کے، چونکہ آپ بالکل مبتدی ہے، اس سے پہلے آپ نے کچھ پڑھا ہی نہیں ہے، تو لازمی بات ہے کہ آپ کو آسان چیزیں پڑھنی ہوگی، اس پر وقت لگانا ہوگا۔ تو یہ بہت بڑی غلطی ہے جو زبان سیکھتے ہوئے کی جاتی ہے۔ پانچویں غلطی، اور یہ بہت بڑی غلطی ہے، بہت بڑی، وہ کیا؟ غلطی کو چھپانا۔ غلطی کو چھپانا۔ اچھا، غلطی کو کیسے چھپاتے ہیں؟ یہ نہیں کہ بس یہ میری غلطی ہے میں اس پر پردہ ڈال دوں، نہیں، غلطی کو اس طور پر چھپاتے ہیں کہ بولتے ہی نہیں ہیں، سر سے تکلم ہی نہیں کرتے۔ کیوں؟ اگر میں تکلم کروں گا تو مجھ سے نحو کی غلطی ہو جائے گی، مجھ سے صرف کی غلطی ہو جائے گی، میں کیوں کروں؟ یہ ایسا طریقہ ہے اور یہ ایسا روش ہے جس سے آپ خود فیصلہ کر لیتے ہیں کہ میں نے یہ چیز سیکھنی نہیں ہے۔ آخر آپ مجھے بتائیں کون سا ایسا کام ہے جس کو آپ جب سیکھیں گے تو پہلی مرتبہ ہی سے ٹیک کر کے اس کو شروع کریں گے؟ کون سا ایسا کام ہے؟
تو عربی زبان اگر آپ سیکھ رہے ہیں تو آپ غلطی کریں گے، پھر کریں گے، پھر کریں گے، پھر کریں گے، اور اگر کوئی آپ پر ہنس رہے تو ہنسے، اس میں کیا حرج ہے؟ اس نے ہنسنا ہے اپنا۔ طلبہ کرام کو بعض اوقات مسئلہ ہوتا ہے، یہ ہنسا وہ ہنسا، مناسب تو نہیں، لیکن مجھے ایک واقعہ یاد آیا، میں نے کسی تحریر میں بھی اس کا تذکرہ کیا تھا، یہ بہت پہلے کی بات ہے، جب ہم اولا میں عربی ثانیہ اولا عربی، مطلب عربی تو اس وقت پڑھائی نہیں جاتی تھی، لیکن اپنی ذاتی شوق کی بنیاد پر ہم عربی زبان میں بات کرتے تھے، تو وہ جو قریب میں طلبہ ہوتے تھے وہ ہنستے تھے، ہاں یہ سعودی عرب سے آیا ہوا ہے، یہ ہے شاہ سلمان کا بیٹا ہے، شاہ عبداللہ کا بیٹا ہے یہ۔ اب آپ بتائیں کہ اگر اس وقت میں یہ کہتا کہ چلو استاد بھی ہنسے ہیں، طلبہ بھی ہنس رہے ہیں، میں نے عربی زبان میں بات نہیں کرنی، تو آج میں یہاں بیٹھ کر کے آپ کو پڑھا رہا ہوتا، تو ہمیں ان چیزوں پر توجہ نہیں دینی چاہیے۔ اساتذہ کو بھی اپنے طلبہ کا دل نہیں توڑنا چاہیے، اس کی ہمت نہیں توڑنی چاہیے۔ ایسی چیزیں جو بنیادی ہوتی ہیں یہ انسان بھول نہیں پاتا اگرچہ کوشش کرے۔ تو یہ اپنی غلطی کو چھپانا کہ جب میں صحیح بولوں گا میں یہاں نہیں بول سکتا، میں وہاں نہیں بول سکتا، میں پہلے صحیح عربی سیکھوں گا پھر اس کے سامنے، یہ طریقہ نہیں ہے۔ آپ نے اگر صحیح عربی سیکھ بھی لی نا، پھر بھی جب آپ سامنے بولیں گے غلطی کریں گے۔ اچھا، غلطی کیا حرج ہے؟ آپ عرب کو سنیں، کیا ان سے غلطی نہیں ہوتی؟ ان کی اپنی زبان ہے نا، تو ان سے غلطی نہیں ہوتی، ان سے بھی غلطی ہوتی ہے، پھر ٹھیک کرتے ہیں، پھر غلطی ہوتی ہے، پھر ٹھیک کرتے ہیں، اس میں کوئی حرج تو نہیں ہے۔ تو اپنی غلطی کو چھپانا، اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ کبھی بول ہی نہیں پاتے، ایک دوسرا اصلاح ہی نہیں ہوتی۔ اصلاح سے آپ غلطی کرو گے تو استاد آپ کو بتائے گا نا کہ یہ چیز آپ کی غلط ہے۔ اپنی غلطیوں کو چھپائیں مت، ایک یہ کام ہے۔ اچھا، چھٹی غلطی جو ہوتی ہے، چھٹی غلطی کیا ہے؟ ترجمہ کے ذریعے سے، یہ بڑی مصیبت ہے۔ ترجمہ کے ذریعے سے عربی زبان کو سیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ایک بڑا مسئلہ ہے، ویسے عربی سکھانے والوں کے درمیان بھی اس پر بڑا اختلاف ہے کہ ترجمہ ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے۔ اس حوالے سے ہمیں جو رائے پسند آئی ہے وہ عبداللہ دنان صاحب کی ہے، یہ عربی زبان کے بہت بڑے ماہر ہیں، اور انہوں نے ایک زبردست بات کی ہے۔ دیکھیں، جو بچے ہیں، چھوٹے بچے ہیں، 4 سال 5 سال کی عمر تک، ان کے سامنے تو بالکل ترجمہ نہیں ہونا چاہیے، ان کے سامنے عربی بولنی چاہیے، ایک دن آئے گا وہ خود سیکھ جائیں گے۔ ایک تو یہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ جو پھر 4-5 سال سے آگے 14-15 سال، ان کے ساتھ کچھ نہ کچھ ترجمہ کرنا چاہیے، لیکن اگر کسی کی عمر 15-16 سال سے بھی زیادہ ہے تو پھر ترجمہ ہی کرنا پڑے گا، اس لیے کہ ان کی وہ زبان سیکھنے کی صلاحیت پہلے کے مقابلے میں جو فطری لینے کی صلاحیت ہے وہ ایک تعلیمی صلاحیت میں تبدیل ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے پھر کچھ نہ کچھ ترجمہ لازمی کرنا پڑتا ہے۔ ایک تو یہ چیز ہے۔ ہم جو یہاں پر بات کر رہے ہیں وہ یہ ہے ترجمہ کے ذریعے سے زبان بولنا کیسے۔ اچھا، سب سے پہلے وہ اردو میں سوچیں گے، اچھا اردو میں سوچا، بلکہ عام طور پر ہوتا کیا ہے، ان کی اردو بھی اپنی زبان نہیں ہوتی، وہ دیہاتوں سے آئے ہوتے ہیں اس طرح، تو مثلا اس کی زبان اگر سندھی ہے یا پشتو ہے تو وہ پشتو میں سب سے پہلے سوچتا ہے، اس نے بات کیا کرنی ہے، بات اس نے یہ کرنی ہے کہ چارپائی اس نے بولنا ہے، عربی زبان میں اس کو سریرن کہتے ہیں، لیکن سب سے پہلے وہ کیا کرتا ہے، اپنے ذہن میں چارپائی لاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، چارپائی کو اپنے ذہن میں لایا، پھر اس کے ذہن میں یہ بات آئی، تصویر آنے کے بعد کہ اچھا پشتو میں اس کو کہتے ہیں کٹ، اچھا پشتو میں کٹ کہتے ہیں، اب ڈائریکٹ اس پشتو سے تو وہ اردو عربی سیکھ نہیں رہا، وہ تو اردو بھی سیکھ رہے، تو پہلے ذہن میں آیا کٹ، پھر چارپائی، کٹ سے پھر چارپائی بن گئی، اب چارپائی سے وہ جا کے قاموس میں دیکھے گا یا کسی سے پوچھے گا تو سریرن تک وہ پہنچے گا۔ تو پہلے اس کے ذہن میں کٹ آیا، پھر اس کے بعد چارپائی آئی، پھر اس کے بعد سریرن آیا، پھر وہ حقیقت میں جو چیز ہے وہ کٹ۔ اب آپ مجھے بتائیں، 3 واسطے ہیں، 3 واسطوں سے آپ زبان سیکھ رہے ہیں، کوئی آسان کام ہے؟ اس سے اچھا یہ ہے کہ ترجمے سے جان چھڑائیں، ڈائریکٹ ممارست کے ذریعے سے زبان کو سیکھیں۔ مثلا آسان سی بات ہے، کتابن ہے، کتابن جوال، اب اس میں نہ میں نے ترجمہ کیا ہے نہ میں نے سوچا، کچھ بھی نہیں کیا، جوال کتابن، اسی طرح وسامن۔ تو اس طریقے سے ترجمہ سے حتی الامکان جتنا ہو سکے اپنی جان چھڑانی چاہیے۔ ساتویں کیا ہے؟ تسلسل کا نہ ہونا، اور یہ میرے خیال سے مجھے شروع میں بتانا چاہیے تھا، تسلسل کا نہ ہونا۔ کیا کبھی جوش ہوا تو پہلے 3-4 دن میں پورے سبق میں بیٹھ گئے، پھر 10 منٹ، پھر 15 منٹ، پھر چھوڑ دی، اس طریقے پر نہیں ہو سکتا۔
اگر آپ نے زبان سیکھنی ہے تو مستقل تسلسل کے ساتھ، میں صرف اس کورس کی بات نہیں کر رہا ہوں، کوئی بھی زبان سیکھنے ہوں، جب بھی سیکھنی ہو تو تسلسل کے ساتھ کم از کم 6 مہینے آپ کو لگانے چاہیے۔ 6 مہینے ایسے ہو کہ اس کے اندر کوئی تعطل نہ آئے۔ یہ جو تعطل آ جاتا ہے نا 10-15 دن کا، وہ پہلے ساری محنت پر جو ہے نا پانی پھیر دیتا ہے۔ تو تسلسل ہو، ایسا نہ ہو کہ شروع میں جذبہ ہے، جوش ہے تو پڑھ رہے ہیں، بڑی محنت کر رہے ہیں، پھر چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ طریقہ بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ 8ویں بات کیا ہے؟ الانغماس اللغوی کا نہ ہونا، عربی زبان کا ماحول، مکمل طور پر اپنے آپ کو عربی زبان کے حوالے کرنا، یہاں تک کہ جب تک خواب بھی عربی میں نہ آئے، خواب بھی عربی زبان میں آنا چاہیے۔ جب آپ خواب بھی عربی زبان میں دیکھیں گے اس وقت آپ صحیح عربی سیکھ پائیں گے۔